ذاتی جہت وہ 3 طرح کی ہے. میں نے کیا کہا؟ ذاتی جہت کتنی طرح کی ہے؟ ہمارے عمومی طور پر ابھی نور بشر کا مسئلہ ہے. اب میں کہا پتر تو تے یہی تھے پہلی دوئی جماعت والا مسئلہ چھیڑی بیٹھا ہے. تو جے میٹرک ایف اے ایم اے اڑ گیا ہی کوئی نہیں. اگے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جہت ہے جہت بشریت، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. دوسری جہت ہے نورانیت، جس کا کوئی انکار کرے تو گمراہ ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن گمراہ ضرور ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو بشر کے ساتھ نور نہ مانے. نبی پاک کو جو محض بشر کرے وہ بھی غلط ہے اور جو محض نور کہے وہ بھی غلط ہے. نبی پاک نوری بشر ہیں. مسئلہ سمجھ لیں. محض بشر بھی نہیں اور محض نور بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نوری بشر ہیں. اور یہاں بات کہہ دوں تاکہ آسانی ہو جائے، بشر ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں اور نور ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا نور ہی کوئی نہیں. آپ نے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا. اور یہاں پر نہیں، 3 جہتیں ہیں بھائی جان. ایک ہے جہت بشریت اور ایک ہے جہت نورانیت اور ایک ہے جہت حقیقت. یہ حقیقت ہی تو ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور جان سکا ہی نہیں ہے. یہ معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام کی 3 جہات کو معراج ہوئی. جو بشری جہت تھی اس کی معراج کا سفر ظاہری طور پر نظر آنے والا قرآن میں فزیکلی طور پر بیان بھی کر دیا گیا، وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور جو آپ کی نورانیت کی جہت تھی اس کے لیے یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا 7واں آسمان بیچ میں آپ نے ان سب کی سیر فرمائی. اور جو جہت حقیقت تھی جہاں جبرائیل بھی روک گئے اگے خدا ہے تو مصطفیٰ ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے بھائی جان؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. ابھی تک لوگ نور بشر کے جھگڑے میں ہیں. کہتے میں نے مناظرہ کر رہا نبی پاک بشر نے دعا جھگڑ. دیکھو بھائی، نور بشر کا مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو کہتے ہیں نا ہم سے بات کرو اور آیت پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں بشر ہوں. میں کہا کملیا، بشریت کے تو منکر کو ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں. تو آیت پڑھ جدے وچے لکھا ہے نبی نور کوئی نہیں. میں پڑھاں گا جدے لکھا ہے نبی نور ہے، بشر کے ساتھ نور بھی ہے. مسئلہ یہ ہے بشریت کی اگر ہم منکر ہیں تو بات کر، ہم تو منکر ہی نہیں ہیں. تو نور کا منکر ہے تو دلیل دے. ہم تو بشریت کی منکر ہی نہیں، اس سے تو مناظرہ ہی نہیں. مناظرہ ہے نور دے انکار سے. کر دلیل ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بات کرنے کا ڈھنگ بھی تو ہو نا. بھی اگلے نو جی میں کہتے ہیں پھسونا کتے گل نہیں تھے کر. اب اگلی بات سنیو میرے عزیز. مفتی احمد یار خان نعیمی تو صدقے جامع ادھر ویکھا جی، سٹیج والے بھی اور سٹیج والوں سے دعا مل جائے گی اور آپ حضرات کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ جو نورانیت اور بشریت، یہ 2 جہتیں کمال صفت کے ساتھ کیوں عطا فرمائی اور بیک وقت کیوں عطا فرمائی. ادھر دیکھیں، آپ نے یوں مثال دی. یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یہ صرف بات سمجھنی ہوتی ہے. فرمایا یہ درجہ ہے مخلوق کا، یہ درجہ ہے خالق کا، بیچ میں اللہ نے درجہ رکھا ہے مصطفیٰ کا. اب بات ایتھے ہی سمجھ آ جاتا چاہ صاحب. فرمایا جب رب سے کچھ لینا ہوتا ہے تو میرے نبی کی نورانیت غالب ہوتی ہے، نبی نور ہوتا ہے. اور جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے، نبی بشر ہوتا ہے. اب اس کی مثال سن لیجئے تاکہ ذہن کے اندر یہ کامل طور پہ مثال فٹ ہو جائے. توجہ ہے جی فرانسی دیکھنا میری طرف ہے، مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. گرامی قدر حضرات دیکھیے، محبوب پاک علیہ السلام آپ معراج پر جا رہے ہیں اور آپ کا شق صدر سینہ کھولا گیا. یہ دل دا بائی پاس کیا نا، سینہ ایسے کھولا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا. سونے کا تھال جنت سے لایا گیا، اس میں رکھ کر زمزم کے کنویں پر لے جایا گیا اور زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے دل اقدس کے ساتھ لگایا گیا. بلکہ میں یہ لفظ کہوں تو اور مزہ آئے گا، اس پانی کو مصطفیٰ کے دل کی برکت عطا کی گئی. یہی وجہ ہے آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جیڑا زمزم دا پانی دب کے پیوے کدی دل دا مریض نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا.
اب یہاں اگلی بات بھی سنیے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ زمزم کی ہسٹری سناما تو تجھے حیران ہو جاؤ گے, لیکن ایک بات سن لیجئے. فرمایا مومن زمزم کے پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتا, یعنی راجدہ نہیں, تے منافق کبھی پی نہیں سکتا زیادہ. ہن جڑے جاندے ہو نا تو چل کے اپنے آپ چیک کریں. میں نے جس کو حدیث سنائی ہے نا, اور میں کہا چیک کر اپنے آپ تو کی شے مومن ہے یا منافق ہے, جب پی پانی وہ ماشاءاللہ پھر کولر مکا کے ہی اڑتا ہے, منڈ کے پیندے نے. کہنے یار کئی ہے. میں ایک مرتبہ عمرے پر گیا ہوا تھا, تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر بھی ڈنگر ڈاکٹر نہ ہوئے, ڈاکٹر بھی ہوئے تو ڈاکٹر اشرف حسب جلالی ورگا ہوئے تو پھر سواد آتا ہے نا جی. یعنی ڈاکٹر بندے کا پتر ہونا چاہیے ہے نا جی. اب بیٹھے ہو وہ ڈاکٹر سی تو ڈنگر ڈاکٹر ہونا جناب. وہ نا نیسلے دی اپنی بیبے والی بوتل نال چکی پھرے. وہ میں کہ تو زمزم نہیں پینا. کہہ رہا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کولر اسی طرح دھوتے نہیں ہیں اور ویسے پیپ اٹھا کے بیچ میں پانی ڈال دیتے ہیں, تو لگتا ہے کچھ جراثیم ہوں گے. اور میں کہ جاؤ ایک گندیا جراثیمہ, جاؤ ایک گندیا جراثیمہ, اتنے آ کے بھی تیرے جراثیم نہیں مرے. 5 کلو دا سر ہلا رہے ہو, سمجھ آ رہی نا. تو ایسے بدبخت ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. جب کہ وہ تھے تو ویکھدا پیا پیپا نو, او پانی ہے جس کو حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت بھی حاصل ہے, مصطفیٰ کے دل کی برکت بھی حاصل ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. تو دوستان گرامی, یہ زمزم کی اب بات چھڑ پڑی, یہ بہت دور لے جائے گا, لیکن ایک بات اور سن لو. حضور نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے. زمزم دا پانی گلاس دے وچ میں ایتھے میں نیت کیتی, پانی نو کیویں پتہ لگے بھی آدھی ہے نیت تے میں پوری کرنی ہے. پانی نو اتنا شعور ہے, مالکاں نو کوئی نہیں. اللہ اکبر. بات سمجھا کریں ذرا, اپنے عقیدے پر ناز کرو, تم سنی ہو. سمجھاری حضرات, گرامی قدر حضرات, بات دور چلی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اقدس کو سونے کے تھال میں رکھا گیا. ایک نکتہ سن لیجئے, سونے کے تھال میں کیوں رکھا گیا بھائی؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں, سونے کے برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے, چاندی کے برتن نہیں استعمال کر سکتے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نواب آف رامپور کے پاس گئے نا, تو اس نے بڑی محبت فرمائی اور اس نے چاندی کا جناب ایک برتن پیش کیا. بعد نے کہا کرسی پیش کی. اعلیٰ حضرت نے ہم نہیں استعمال کر سکتے. انہوں نے کہا مولوی بڑے بڑے آئے, پیر بڑے بڑے آئے, پر سارے چاندی دی کرسی سے ٹھوک کے بہ جاندے سی. احمد رضا اگر مصطفیٰ دا سچا نوکر ویکھیا تے تینوں ویکھیا. یہاں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے. اب سمجھ آ رہی ہے, یہ ہے امام احمد رضا. تو ہم استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو گیا جی. گرامی قدر حضرات, لیکن جو بات آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب ہم تو استعمال نہیں کر سکتا, تو نبی پاک کے لیے وہ کیوں برتن آیا؟ ہائے ہائے ہائے, یہی تو علماء کہتے ہیں اے تم نبی نہیں ہو اور وہ امتی نہیں ہے. امت کے لیے آرڈر اور ہے, نبی کے لیے اور ہے. چونکہ نبی امتی جیسا نہیں ہوتا, بعض نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے, فرمایا سونے کے تھال اس لیے لایا گیا تھا, سونے کو آپ 100 سال بھی مٹی میں دبا کے رکھے نا, تو زنگال دی مجال نہیں ہے سونے کو کھا جائے. زنگال سونے کو نہیں لگتا, لکھ لیں میری بات. فرمایا وہ سونے کا تھال اس لیے لایا گیا تھا کہ جیسے اس سونے کو زمین کبھی بھی زنگ آلود نہیں کر سکتی, دلوں میں ایک دل مصطفیٰ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا زنگ چڑھ ہی نہیں سکتا ہے. واہ بھائی واہ, جوان نے ہمت کی, تم بھی کرو. آمین. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. نعرہ بہت لمبا ہو جائے گا اور میں کہیں تقریر نہ بھول جاؤں. اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے, اور آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب کو برکت عطا فرما دے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا قلب اطہر شک کیا گیا. شک کرنے کے بعد اس کو بیچ میں رکھا گیا, علم و حکمت اور جو نورانیت تھی اس کے ساتھ مزید بھر کے سینے اقدسی دیا گیا, اور فرمایا آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو میں کہا جی آپریشن ہوئے پھر اس تو بعد دا سفر ہوندا یا بیڈ ریسٹ ہوندا ہے؟ او دا تو بیڈ ریسٹ ہوندا ہے. تو میں کہا نبی پاک دا سفر ہے تے سفر بھی اتنا لمبا بھئی جتھے جبرائیل بھی ہاتھ کھڑے کر گیا سی. میں پنجابی ترجمہ کیتا جے سمجھ آ گیا ہوے تا. جبرائیل پاک بھی ہاتھ کھڑے کر کے بھئی تو میں اگے نہیں جا سکدا. تے میں کہا سینہ شک ہون تو بعد ایڈا لمبا سفر پھر کہنا ساڈے ورگا ہے, پا تینوں لمیا لواں یار. میرا اپنا انداز ہے تقریر کرنے کا, ٹھیک ہے؟ ایسی منکر میں ساڈے اوپر جا, اوپر کم کر. ہاں, سب سے اولا ہو اعلیٰ.
सबसे बाला हो वाला हमारे नबी जैसा कौन है मतलब कि बक होते नबियां मुकाबला नहीं कीता वो खच दिए कच्चे मैं थे आके मुकाबले करना पर चल तू सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता यकीन कर बंदा सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता कि जे जाए के नबियों के इमाम जैसा अल्लाह अकबर बात दूर चली जाएगी लेकिन इतनी हजामत होना जरूरी है ताकि वाल शाल न बदन ये भी जरूरी होता है तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सफर शुरू हो गया लेकिन तमाम मुफस्सरीन ने जिसने कलम उठाया सब ने लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया फरमाया वला वजइन वला दमन फरमाया ना मुझे दर्द हुआ ना मेरा खून निकला भाई बशर होते सिर्फ तो दर्द भी होता खून भी निकलता क्यों नहीं निकलिया मैनू पता मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना हुंदा अच्छा यहां रुक जाइए दूसरा पहलू ताकि मिला के बात समझाऊं नबी पाक मैदान ओहद में है और एक तरफ से एक कंकर छोटा सा आता है आका करीम अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक इसकी ऊपर आके जब लगा तो खून निकल पड़ा और इधर से दांत की एक नोक शहीद हो गई थोड़ी सी पूरा दांत नहीं शहीद हुआ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਨੇ ਦੰਦ ਪੱਟੇ ਸਣ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ है और अगर यही बात है तो अब ऐसे करनी पाक को तो पता नहीं था केड़ा दांदे उन्हें खबरे तो उन्हें सारे पढ़ देते तो हम तो पता ही इमाम हुसैन दी गर्दन लथी तू एवं ढूई पाड़ी जाना गर्दन ला ते काम मुका देखो मैं को गाल तो नहीं ना कटी ना मैनू इजाजत है लेकिन मैं मसला दस ना ड्रामे कर दो यार सुन्नी दोबारा सुभान अल्लाह कह सकते हो जे तुहानू कुछ हो गया तो मैं चल ही सा ड्रामा जनाब बड़े आशक है देखो मैंने मसला समझाया इसका जवाब कोई नहीं है और आ ही नहीं सकता यार गलत काम ना किया करो देखो खून जब निकला है ना जिस्म के साथ तो जिस्म नापाक हो जाता है हाँ क्यों भी हजरत ओ ठिप्पे के बराबर निकल आवे ना ओ बहने दे मकदार हो जाता है फिर कपड़े भी जिस्म भी नापाक कर देता है ये किहड़ी इबादत है जिहड़ी जनाब अली नापाक होके की जाती है जिक्र हुसैन हो बंदा बावुजू हो बल्कि दिल का भी वुजू हो जबान का भी दिमाग का भी फिर ज़हरा के बच्चों का जिक्र कर तुझे मजा ही आ जाए भाई तवज्जो है 5-4 बंदे रंग बन गए खैर तो है थोड़ी कोई रिश्तेदारी तो नहीं तो फिर बोलो अल्लाह दे बंदे हो सुभान अल्लाह फरमा मुस्कुरा के बोलो है टेंशन ले गए हो बोलो टुकड़ी होके बैठा करो गुलाब के फूल बन के बैठा करो जनाब तो मैं ये कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आका करीम अलैहि सलाम का पूरा दांत मुबारक शहीद नहीं हुआ ये वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के भी खिलाफ है ये नहीं हो सकता लेकिन इतना सारा खून क्यों निकला अब मेराज की रात सीना शक हो रहा है ना दर्द है ना खून है उधर छोटी सी कंकर लगती है तो खून निकलता है तो हाँ तारी साहब गलत है मैनू नहीं पता जो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा जी वो कैसे इतना बड़ा मजमा मुल्तान शरीफ की महफिल में जमा है अब मैं फर्क बता रहा हूं नबी पाक नूरानियत के भी आला दर्जे पर हैं बशरियत के भी आला दर्जे पर हैं आप जब रब से कुछ लेने जा रहे थे मेराज की रात तो तब नूरानियत गालिब थी नूर का खून नहीं निकलता और वहां निकला भी नहीं है आप जब ओहद में थे तो आप इंसानों और बशरों को जज्बा जिहाद और जज्बा शहादत दे रहे थे तो वहां पर खून निकल आया चूंकि बशरियत गालिब थी जहां लेने की बात थी वहां नूरानियत गालिब थी जहां देने की बात थी वहां बशरियत गालिब थी अब बात समझ आई है कोई नहीं आई आप दीवानों हल्की हल्की बारिश भी बरकत लेने आ रही है टेंशन ना लो वो मैं तो जान कोई नहीं देना आहो हो गए हाय 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 मैं दुई बारिश आखी है फिर ये हो गई है मैं असली बारिश ही आखी है खैर आप तवज्जो करेंगे ताकि मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर सकूं और अगर आप जाग रहे हैं ना तो ये मसला समझने वाला है समझ आया कोई नहीं आया
اور یہ مسئلہ سمجھو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس کیا ہے. تھوڑا سا یہاں سے پیچھے ہو جائیں تاکہ پچھلوں کی بھی میں زیارت کر لوں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج شریف پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ شان ہے، اور نورانیت اور بشریت کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو میں بتا یہ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، 3 روٹ ہیں. ایک کا تعلق خاص بشریت کے ساتھ، دوسرے کا خاص نورانیت کے ساتھ، اور تیسرے کا خاص حقیقت کے ساتھ. لیکن مزے کی بات بتاؤں، جہاں بھی گئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے. یہ یاد رکھ لیجئے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی رات تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، توجہ میری طرف رہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہے نا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائیں. تو یہ کیا تھی نشانیاں؟ بہت ساری جنت کی باتیں کرتے ہو، باقی سارے سناتے ہو، کبھی یہ بھی سنا. فرمایا کئی لوگ دیکھے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، جی میں کوٹھا ہوں ہے، اٹھتے ہیں چلتے ہیں چل نہیں سکتے. پوچھا یہ کون ہے؟ بد نصیب. تو جواب پتہ کیا ملا؟ کہنے لگے یہ وہ بندہ ہے جو سود کھایا کرتا تھا. اس کو سمجھایا جاتا تھا، یہ مانتا نہیں تھا. سود نہ کھایا کریں، سود کا کام نہ کیا کریں، بینکوں کے اندر سود کے لیے پیسے نہ جمع کرایا کریں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ سب یہ ورنہ معراج کی رات یہ نبی پاک کو منظر دکھایا گیا ہے. اب معراج سن کے سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ایک منظر دیکھا. کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے بہترین قسم کا گوشت پکا ہوا رکھا گیا، اور دوسری طرف گندا بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا گیا. اچھا گوشت چھوڑ کے گندا گوشت کھاتے ہیں. پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا جن کی بیویاں تھیں، شادیاں تھیں، جائز طریقے کے ساتھ ان کے پاس ساری سہولت تھی، لیکن انہیں چھوڑ کر یہ بدکاریاں کرتے تھے، یہ غلط جگہ پہ منہ مارتے تھے. فرمایا یہ وہ بد نصیب اور بد کردار اور زانی لوگ ہیں، یہ ان کی مثال ہے. ہمارے معاشرے کے نوجوان کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اور جب سے موبائل آیا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کیا مرد اور کیا عورتیں سب اپنے ہاتھ میں آگ لیے پھرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. اے مولویو تسی تو سانو ترقی کرنے نہیں دیندے. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا جے تیری ترقی کوئی نہیں ہوئی، تباہ ہو گیا جے تیری ترقی کوئی نہیں ہوئی. ڈب کے مر جا اپنے ہاتھاں دے نال سارا کچھ کردا پہ، تینوں شرم کوئی نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ فرمایا کچھ عورتیں ہیں جن کو چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے آگ کا. پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو خود بھی گندیاں تھیں اور ارد گرد کے ماحول کو گندا کیا ہوا تھا. یہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، بدکاریاں کرتی تھی. یہ وہ گندی عورتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بچو ان چیزوں سے، اور اپنے معاشرے کے اوپر پوری توجہ رکھو، اور بالخصوص اپنے گلی محلے اور اپنے رشتہ دار، ان سب کو سمجھاؤ. مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو سمجھانا ہمارا فریضہ بنتا ہے. کیا میں امید کروں کہ یہ پیغام بھی ہمیں یاد رہے گا؟ یہ اصلاح کا پہلو معراج میں سے کوئی نہیں بیان کرتا، اور جب علماء یہ بیان کرنے لگتے ہیں لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائی سنا کریں ایسے موضوعات کو بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ایک منظر دیکھا. فرمایا چھوٹا سا پتھر ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی، چھوٹا سا پتھر، اس میں سے ایک بیل نکلا ہے. بیل وچھا سمجھ آئی؟ ٹکا جنوں کہندے نے. وہ دوبارہ اس سوراخ میں جانا چاہتا ہے، جا نہیں سکتا. نبی پاک نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زبان سے بہت بڑا جملہ نکال لیتے ہیں اور وہ پھر شرمندگی کا باعث بنتا ہے. وہ واپس لینا چاہتے ہیں پر وہ واپس آ نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز میرے بھائی، اپنی زبان سے نکالنا ہے کیا؟ یا اللہ کا ذکر ہو یا رسول اللہ کا ذکر ہو، کلمہ خیر ہو. جب بھی بولیں اچھی بات بولیں، وہ بھی صدقہ بن جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں حدیث شریف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفسیر کو پڑھ کے دیکھیں. فرمایا ادھر دیکھیں میری طرف. فرمایا جب صبح کا دن، کیا ہے یار شادی ہو رہی ہے؟ اچھا. تو فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جتنے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں یہ سارے ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ زبان ہے ہمارے اوپر رحمت کر. تو زبان کہتی ہے کی ہو جائے؟ تو سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے ٹیڑھا ہونا ہے تو سزا ہمیں ملنی ہے، اور اگر تو صحیح رہے
تو سکون ہمیں ملے گا. یہ زبان وہ ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے کہ اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی, اگر یہ غلط بول بولی تو عذاب ہمیں ہوگا. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے, لیکن اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہیں اللہ کا ذکر کیا کریں, تلاوت کلام مجید کیا کریں, ایک لفظ بولیں گے خلاق عالم 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. جب قرآن مجید برہان رشید پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قد کاٹ سے بڑے جملے نکال لیتے, واپس لیتے, پھر وہ واپس نہیں آتے. پھر نبی پاک فرماتے پھر میں نے ایک منظر دیکھا, اور یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں اگر آپ توجہ فرما لے تو. کوئی کہہ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جب ہر چیز کا پتہ ہے تو جبرائیل کو پوچھتے کیوں تھے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے, جاہل بندے کو تو یہ سمجھ نہیں آ سکتا, چوڑ بندے کو بھی نہیں سمجھ آ سکتا, بندے دے پتر نو سمجھ آئے گا. اور وہ یہ ہے, جب بھی بادشاہ اور بڑا افسر کسی علاقے میں جاتا ہے اس کو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ اسکول بنا ہوا ہے, یہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. لیکن جب بھی وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں کا جو قریبی افسر ہوتا ہے وہ تعارف کراتا ہے, یہ ہمارا دفتر ہے, یہ ہمارا کمرہ ہے, یہ ہمارا استاد ہے, یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کی بادشاہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خود نہ بولے, نوکر بولے. فرمایا بادشاہ مصطفیٰ ہیں, نوکر خادم جبرائیل ہے, تو پھر بولنا تو جبرائیل نے تھا تاکہ پتا چلے یہ نوکر ہے, مصطفیٰ بادشاہ ہیں. اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو اس کا یہ جواب ہے, نہ کہ اس کا یہ جواب ہے کہ نبی پاک کو پتا کوئی نہیں ہے. پٹھے پاسے دماغ چلتا ہے لوکاں دا, سیدھے پاسے کیوں نہیں چلتا؟ او بیٹھے ہو, اس مسئلے کو آپ سمجھے حضرات. اور صرف یہاں تک بات نہیں, محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک منظر دیکھا. اور وہ منظر کیا ہے؟ فرمایا ایک فصل ہے, اس کو کاٹ لیا گیا, ابھی وہ گھر لے کے پہنچے نہیں, پیچھے سے پھر فصل کھڑی ہوئی ہے, پھر کاٹنے آ گئے, اس کو کاٹ کے گھر پہنچ رہی ہو پھر اگی کھلوتی ہے, وہ پھر کاٹ کے گھر لے گئے پھر اگی کھلوتی ہے. نبی پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے خیرات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اتنا بڑھا دیتا ہے, وہ جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں رب اور عطا فرماتا چلا جاتا ہے. یہ معراج کی رات کی خاص باتیں ہیں بھائی جان, اور ان کو سننا بھی چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. ہمارے معاشرے کو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں بچنے والی ان سے بچا جائے, اور جن پر عمل کرنا ہے ان پر عمل کیا جائے, لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معراج کی رات یہ نشانیاں دیکھی, اور صرف یہاں تک نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو مسجد اقصیٰ ہے, یہ جس کے لیے آج یہ غزہ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید جنگ بند ہوگی. بھائی جان بند نہیں ہوئی, روزانہ کی بنیاد پر وہاں بمباری ہو رہی ہے. لیکن یہ غافل مسلمان جس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اور ہمارے بے حس حکمران, یہ بکاؤ مال جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے, اور ابھی بھی 8-10 دنوں تک یہ مسلط ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے. اتنا گندا نظام بنا دیا گیا, پوری دنیا میں اس پاکستان کا تماشا بنا دیا گیا. یہ پتہ نہیں کون ہے ظالم جو اس ملک کو گدوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو جس دن یہ قوم بیدار ہو گئی تمہارا کک نہیں بچے گا, میری بات لکھ لو. اور جس نے دین سے غداری کی ہے, بابا خادم کہتا تھا وہ کوئی بھی نہیں بچے گا. اور دیکھ لو ابھی تو 2 سال نہیں ہوئے, اور جو پچھلے وقت کا فرعون تھا آج دیکھو اس کی جماعت کہاں گیا, نشان کہاں گیا, وہ بندہ کہاں گئے, وہ سارے. اور دین کی جس نے غداری کی آج تباہ ہو گئے. لیکن رسول اللہ کے نام لینے والے آج بھی محفلوں میں لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جی بسم اللہ. بھائی آپ جس کو سمجھ آ گئی ذرا سبحان اللہ فرما دے پیار کے ساتھ. تشریف رکھیں بھی حضرات, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ظلم نہیں کرنا چاہیے, دین اور دین والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو باقیوں سے بیٹھ کر مذاکرات ہوتے ہیں, بیٹھ کے سمجھا لیتے ہو. دین والوں پر ہی تمہارے شیل کھلتے ہیں, گولیاں کھلتی ہیں. بتاؤ پھر رمضان شریف میں جو ظلم تم نے کیا تھا اس کے بعد مزہ چکھ لیا ہے؟ اللہ نے انسان بننے کا کہا ہے, فرعون بننے کا نہیں کہا ہے. لیکن جو بنتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو ملبس تھا وہ ذلیل ہوگا. لکھ لو میری بات. ابھی تو اس کی باری آئی ہے نا, جنہوں نے کہا تھا ان کی ذلت کا وقت بھی قریب ہے. لکھ لو میری بات, وہ کہیں منہ نہیں چھپا سکیں گے, کہیں نہیں چھپا سکیں گے.